ایک سوال نے انسان کو صدیوں سے تنگ کر کے رکھا ہوا ہے، اور وہ یہ کہ اتنی بڑی جائجینٹک کیوٹک کائنات کے اندر کیا یہی ایک سیارہ ہے جس کے اوپر زندگی موجود ہے، یا کائنات کے کسی اور سیارے پر یا کسی کنارے پر کوئی اور حیات کی کوئی فارم بھی موجود ہے؟ آیا کہ ایلینز کے اس دنیا کے اندر آنے جانے کے لیے آسمان میں کوئی پورٹلز بھی ایگزسٹ کرتے ہیں؟ انسان اگر خیر کے لیے پیدا ہوا تھا تو یہ شیطانیت دنیا کے اندر کہاں سے آ گئی؟ اور یہ شیطانیت آج دنیا کے اندر انسان کیوں پریکٹس کر رہے ہیں؟ انسان جنات سے کس طرح سے کمیونیکیٹ کرتا ہے اور کس طرح سے کالا جادو یا قبالہ کا جادو کر کے دوسروں کا بیڑا غرق کیسے کرتا ہے؟ یہ کلچر صرف ہماری سوسائٹیز میں ہی نہیں بلکہ یورپ کے اندر بھی فری میزونری اور اسکل اینڈ بونز اور بلڈربرگ کی فارم میں آپ کو اس طرح کی چیزیں دیکھنے کو مل جائیں گی۔ ایسے کئی اور سوالوں کے جواب موجود تھے حضرت ادریس علیہ السلام کی کتاب دا بک آف اینوخ کے اندر، مگر سوال یہ ہے کہ اگر یہ کتاب اتنی ہی بے ضرر تھی تو تقریباً 2500 سالوں تک اسے بنی نوع انسان سے چھپا کر کیوں رکھا گیا؟ اور اس کتاب میں اسلام، جوڈائزم اور کرسچینٹی سے ریلیٹڈ کون سے عقائد کی نفی موجود تھی کہ ان تینوں مذاہب نے اس کتاب سے اپنی لا تعلقی کا اظہار کر دیا، جبکہ حضرت ادریس علیہ السلام کو سبھی مانتے ہیں؟ آج کی کہانی اسی خفیہ کتاب دا بک آف اینوخ کے بارے میں۔ اس سے پہلے کہ میں بک آف اینوخ کی ساری سٹوری آپ کو سناؤں، میں آپ لوگوں کو لے کر چلوں گا قرآن پاک کی طرف، جس کے اندر قصہ آدم اور ابلیس بیان کیا گیا ہے۔ قصہ آدم اور ابلیس سورہ بقرہ میں شروع ہوتا ہے اور اس کے بعد متعدد مقامات پر قرآن پاک پر موجود ہے۔ اگر ہم تفہیم القرآن ابو العلا مودودی صاحب کی پڑھیں تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب ابلیس نے کہا کہ قال فبما اغویتنی، اور یہ بتایا گیا کہ وہ جنات میں سے تھا، مودودی صاحب کہتے ہیں کہ اس چیز کا اشارہ یہاں پر ملتا ہے کہ اکیلے ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار نہیں کیا تھا، بلکہ شاید پوری کی پوری جنات کی ایک جماعت تھی جس نے انسان کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اس بات کا سرسری ذکر یہاں پر اس لیے ضروری تھا کیونکہ بک آف اینوخ بھی 200 جنات کی سرکشی کا قصہ بیان کرتی ہے، مگر بک آف اینوخ انہیں شیاطین یا جنات نہیں کہتی بلکہ انہیں فالن اینجلز کہتی ہے، جو کہ دیکھا جائے تو بائبل کا ایک وتیرہ ہے۔ اگر آپ نے جان ملٹن کی پیراڈائز لاسٹ پڑھی ہو تو اس کے اندر بھی لوسیفر کو فالن اینجل کہا گیا بائبل کے اندر، اور اولڈ اور نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر بھی اسے اینجل ہی قرار دیا گیا ہے۔ تو یہاں پر اینجل سے مراد اصل میں جنات ہوگی، یا جنات کی ایک پوری کی پوری جماعت لینی چاہیے۔ ان سب کو اینجل یا فرشتہ اس لیے بھی نہیں مانا جا سکتا کیونکہ آپ اور میں جانتے ہیں کہ اینجلز کے پاس فری ول موجود نہیں ہے۔ ہاں، وہ رائے ضرور رکھتے ہیں، اور اس رائے کا اظہار بھی آپ کو سورہ بقرہ کے اندر مل جائے گا جب انہوں نے انسان کی تخلیق پر اپنی ریزرویشن خدا تعالیٰ کے سامنے رکھی تھی، مگر وہ کوئی بھی فری ول یا اختیار نہیں رکھتے، لہٰذا ان کو جنات ہی سمجھنا چاہیے۔ تو 200 کے قریب جنات ہرمون کی ویلی کے اندر دنیا کے اندر اترے۔ یہ ہرمون کی ویلی دنیا میں سیریا، اسرائیل اور لبنان کے بارڈر پر واقع ہے۔ یہ دنیا میں کیوں آئے؟ وہ اس لیے کیونکہ یہ جنات انسانی عورتوں پر فریفتہ ہو چکے تھے۔ اب کیا جنات انسانی عورت پر فریفتہ ہو سکتے ہیں؟ جواب ہے ہاں، کیونکہ شیپ شفٹرز تو موجود ہوتے ہیں۔ یہ انسان کی فارم میں آئیں تو انسان کے ساتھ عشق لڑا سکتے ہیں، مگر کیا ایک جن سے ایک انسان عورت حاملہ ہو سکتی ہے؟ میں نے یہ سوال سائیکک ریڈر اور ایگزورسسٹ مس لالا رخ سے پوچھا تھا تو انہوں نے کہا تھا ایسا ممکن نہیں ہے، بٹ فار دا سیک آف آرگومنٹ ہم اس بات کو مان لیتے ہیں کہ ان لوگوں نے انسانوں کے ساتھ عشق لڑایا اور اس کے بعد 200 عورتوں کو حاملہ کیا۔ جی ہاں، انہوں نے 200 عورتوں کو حاملہ کیا۔ ان عورتوں اور ان جنات کے ملاپ سے جو مخلوق پیدا ہوئی اسے بک آف اینوخ میں نیفلمز کہا گیا ہے، اور نیفلمز کا ذکر بک آف جینیسس کے اندر، اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر بھی آپ کو مل جاتا ہے۔ نیفلمز نے انسانوں کے اندر آ کر فساد برپا کرنا شروع کیا، ایون یہ تک کہا جاتا ہے کہ انہوں نے انسانوں کو کھانا شروع کیا۔ نیفلمز کس طرح کے تھے اس کے بارے میں مختلف آراء موجود ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ نیفلمز کی ہائٹ بہت زیادہ تھی، ان کا جثہ بہت بڑا تھا۔ آج کل کے دور میں اگر آپ سمجھنا چاہیں تو ہلک کی باڈی کو آپ اگر سمجھیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی نیفلمز کس طرح کے دکھتے تھے۔ اس طرح کی ایک ہلکی پھلکی سی روایت آپ کو طبری کے حاشیے میں بھی مل جائے گی اور ابن کثیر میں بھی مل جائے گی، اوج بن انک کے نام سے۔
کہا جاتا ہے کہ یہ بہت بڑا جائنٹ انسان تھا جو کہ حضرت نوح کے دور میں بھی تھا اور غالباً ہزاروں سال، غالباً 3800 سال تک یہ انسان زندہ رہا، اور یہ اپنی ماں انک کے نام سے منسوب تھا۔ اور کہا یہ بھی جاتا ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی اپنی بنا رہے تھے تب اوج بن انک آ کر لکڑی کے تختے بھی ان کو پکڑایا کرتا تھا۔ واللہ عالم۔ نیفلمز نے انسانوں کو ستارہ پرستی سکھائی، انہوں نے انسانوں کو ایسٹرولوجی، علم نجوم سکھایا، جادو سکھایا، قبالہ سکھایا، کالا علم سکھایا اور دنیا کے اندر فساد برپا کیا۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے تمام تر جادو ٹونوں کا اینٹیڈوٹ حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس سمیری تختیوں کے اندر محفوظ تھا۔ ان سمیری تختیوں کے باقیات آج بھی موجود ہیں۔ اس وقت کے حالات کے بارے میں یا تو بک آف اینوک سے پتہ چلتا ہے یا پھر ان سمیری تختیوں سے۔ یہاں پر اس بات کا ذکر کرنا بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام ایک ایسے نبی گزرے ہیں جن کے دور میں انوویشن ریئل فارم میں انسانوں کے ہاتھ میں آئی۔ حضرت ادریس علیہ السلام وہ پہلے انسان تھے جنہوں نے ہتھیار بنائے، کیونکہ وہ قابیل کی فوجوں کے ساتھ لڑتے تھے، اور یہ اس وقت دنیا میں آئے جب پہلی دفعہ قابیل کی قوم نے دنیا کے اندر شرک کا بازار گرم کیا ہوا تھا۔ یہ تمام تر واقعات حضرت نوح علیہ السلام سے 1000 سال پہلے کے ہیں، اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کی عمر 365 سال تھی، جبکہ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 950 سال تھی، جو کہ کوئی اتنی اچنبے کی بات بھی نہیں ہے، کیونکہ حضرت سلمان فارسی کی عمر بھی غالباً 200 سے 300 سال تک بتائی جاتی ہے۔ ایک بہت ہی مزے کی بات، بلکہ ایک اعتراض والی بات جو مجھے اکثر رہتی ہے، وہ یہ کہ ہم بہت دفعہ قرآن پاک اور ہماری ہسٹری کو قرآن پاک سے نہیں بلکہ دوسرے سورسز کے تھرو ڈیفائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ ابلیس کا اصلی نام عزازیل تھا، وہ اصلی نام عزازیل بھی بک آف اینوک کے اندر ہی مینشنڈ ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے دور تک انسان اپنے جسم کو جانوروں کی کھال سے ڈھانپا کرتا تھا، مگر حضرت ادریس علیہ السلام وہ پہلے انسان تھے جنہوں نے اس کھال کو سینے کا کام کیا، یعنی انہوں نے دھاگے کا استعمال کیا اور ایک درزی کے پروفیشن کو اختیار کیا۔ اس سے پہلے بنی نوع انسان سلے ہوئے کپڑے بھی نہیں پہنا کرتی تھی۔ چونکہ حضرت ادریس علیہ السلام نے قلم بھی ایجاد کیا تو اللہ تعالی نے حضرت ادریس علیہ السلام کو لکھنے پڑھنے کا ہنر بھی عطا کیا۔ یہاں سے یہ بھی بات سمجھ میں آتی ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام سے پہلے کی جتنی بھی قومیں گزری ہوں یا اگر کوئی پیغمبر گزرے ہوں تو ان کو جو بھی صحائف دیے گئے وہ ریٹن فارم میں شاید نہیں ہوں گے۔ حضرت ادریس علیہ السلام اینوک یا ہنوک نبی کے بارے میں بک آف جینیسس میں بات مینشن ہے that he walked with God and he was not for God took him، یعنی خدا نے انہیں اپنے پاس اٹھا لیا۔ سورہ مریم میں حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر کچھ اس طرح سے ہے، اور کتاب میں ادریس کا ذکر کرو، یقیناً وہ سچا نبی تھا اور ہم نے اسے بلند مقام پر اٹھا لیا۔ یہاں پر اٹھا لیا جانے کے معنوں میں یہ بھی بات کہی جاتی ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح زندہ ہیں اور ان کی روح چوتھے آسمان پر قبض کی گئی۔ اگر آپ لوگوں نے واقعہ معراج سنا ہو تو چوتھے آسمان پر ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات بھی ہوئی تھی، مگر حضرت ادریس علیہ السلام کے زندہ اٹھا لیے جانے کے واقعے کو زیادہ تر اسلامی روایات میں اوتھینٹک نہیں مانا جاتا۔ خیر، جب حضرت ادریس علیہ السلام کو دنیا سے اٹھا لیا گیا اور نیفلمز نے دنیا میں فساد برپا کر دیا، اس وقت حضرت نوح علیہ السلام کا طوفان دنیا کے اندر آیا، جسے نوآز فلڈ کے نام سے بائبل میں بھی اس کا ذکر آپ لوگوں کو ملتا ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ دنیا سے جادو ٹونے اور تمام تر قباحتوں کا اللہ تعالیٰ نے خاتمہ کر دیا، ایک طرح سے دنیا کو ریسیٹ کیا اور اس کے بعد ایک نئی دنیا قائم کی گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے، ایک بیٹا تو کافر تھا جو کہ طوفان کے اندر غرق ہو گیا، لیکن ان کے آگے 3 بیٹے تھے، حام، سام اور یاسف۔ حام وہ لوگ ہیں جن کی اولاد آگے بلیک افریکنز آپ لوگ دیکھتے ہو، سام وہ لوگ ہیں جو کہ ایرینز یعنی کہ آپ اور میں پاکستانی انڈینز، ہندی اردو بولنے والے، یا پھر باقی بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل بھی اس کے اندر شامل ہوتے ہیں، اور یافس کی اولاد کے اندر یورپینز، چائنیز اور رشین شامل ہیں۔ ہنوک نبی کی یہ داستان یا بک آف اینوک کا یہ قصہ کیوں امپورٹنٹ ہے؟ وہ اس لیے کیونکہ یہ آپ کے سامنے بہت بڑا پیراڈاکس چھوڑ جاتا ہے، اور وہ یہ کہ جب کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا سے تمام تر ان سفلی اور کالے علم کو ختم کر دیا تھا،
تو پھر آج یہ دوبارہ ہمارے پاس کس سورس سے واپس آ چکے ہیں؟ دنیا میں چیزیں ابھی بھی پریکٹس ہوتی ہیں اور بہت سی کمیونٹیز نے اس کو اپنے اندر کنفائنڈ کر کے رکھا ہوا ہے اور اس نالج کو اپنے سے باہر وہ لوگ نکلنے نہیں دیتے۔ بک آف اینوخ انوناکی کے نام سے خلائی مخلوق کا ذکر بھی کرتی ہے جو زمین پر سیر کر کے گئے ہیں۔ ہماری طرح کی کوئی اور مخلوق کائنات میں ایگزسٹ کرتی ہے یا نہیں کرتی اس بات کا تو مجھے نہیں پتا، مگر سورہ طلاق کے اندر اس چیز کا ایک اشارہ ضرور ملتا ہے، اور وہ یہ کہ 7 آسمانوں کا ذکر ہر جگہ پہ ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد کہتے تھے کہ مجھے اس بات کا مطلب نہیں پتا کہ کیا ہے، مگر میری پوڈ کاسٹ میں ناصر افتخار صاحب نے بھی اس بات کا ذکر کیا، اور پروفیسر رفیق احمد اختر اس بات کے قائل ہیں کہ ہماری اس زمین کی مثل 7 اور زمینیں ہیں جو ایک دوسرے کے نیچے ایگزسٹ کرتی ہیں۔ واللہ عالم۔ بائبل میں ذکر کیے گئے واچرز یا بک آف اینوخ میں مینشن کیے گئے نیفلمز کی کہانی ہمارے لیے بالکل ان نون تھی جب تک 1946 میں ڈیڈ سی کے پاس ایک غار کے اندر 900 قدیم صحائف نہیں ملے۔ ان صحائف کے اندر تھی دا بک آف اینوخ۔ اسے آج بھی ایتھوپین آرتھوڈاکس چرچ پڑھتا ہے اور اسے مقدس اور اوتھینٹک مانتا ہے۔ ایران اور عراق کے بارڈر پر الکیما نام کی ایک قوم آج بھی بستی ہے جو اپنے آپ کو ادریسی کہتی ہے اور ہنوک نبی کے زندہ ہونے پر یقین رکھتی ہے۔ ان باتوں میں کیا سچائی ہے کیا نہیں، کچھ سملیرٹی بائبلز اور قرآن سے ضرور ملتی ہیں، مگر بینگ اے مسلم ہم یہ بات مانتے ہیں کہ کوئی بھی کتاب قرآن پاک کے علاوہ اپنی اوریجنل فارم میں موجود نہیں ہے۔ میں نے بک آف اینوخ کا جو ورژن پڑھا وہ R.H. چارلز کی ٹرانسلیشن تھی۔ یہ بات ظاہر ہے کہ جب کوئی انگریز اس طرح کے کانٹینٹ کی ٹرانسلیشن کرے گا تو وہ اپنے کلچر سے قریب قسم کے لفظ اس کے ساتھ جوڑ دیتا ہے، جبکہ حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ 72 زبانوں کے اوپر عبور رکھتے تھے۔ ان میں سے بہت سی زبانیں آج ناپید ہو چکی ہیں۔ بک آف اینوخ ایزیلی انٹرنیٹ پر موجود ہے، اس کے اندر کوئی تسلسل موجود نہیں ہے، اور انجیل برنباس کی طرح بہت سے ایپوکلپٹک لٹریچر کی طرح لوگ اس سے کنارہ کشی کرتے ہیں، اور میرے خیال میں اس سے دور ہی رہا جائے تو بہتر ہے۔ مگر باوجود طوفان نوح کے دنیا سے نیفلمز اور بہت سی برائیاں ختم ہو گئیں، تو برائیاں دنیا سے ختم کیوں نہیں ہوئیں؟ یہ بات انسان کے لیے پیراڈاکس ہے اور شاید آگے بھی پیراڈاکس ہی رہے۔ میں ہوں فہد کھوکر، یہ تھی آج کی کہانی دل سے تاریخ کے اوراق سے۔ بہت شکریہ۔